ڈاکٹرائن آف سائپرس ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا ایک اور ڈاکٹرائن ہے، لیکن یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ تک محدود نہیں ہے. بائی انالوجی اینڈ اٹ از آلسو آف ایکوٹی ڈاکٹرائن، تو یہ ہر جگہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹرائن آف سائپرس کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں. ڈاکٹرائن آف سائپرس ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی دفعات 18 اور 26 کے بارے میں ہے، اور سیکشن 92 سی پی سی کو بھی کور کرتا ہے. یہ ٹرسٹ، ول اور اسی طرح کے انہیریٹنس کے معاملات کے بارے میں اپلائی ہوتا ہے. تو اس میں ہے کیا، آئیے دیکھتے ہیں کہ سائپرس کے کیا معنی ہے. سائپرس ایک علاقے کا نام بھی ہے، کنٹری کا نام ہے، قبرص جس کو کہتے ہیں. تو سائپرس ایک لیٹن ورڈ ہے، اس کا اولڈ فرینچ میں بھی استعمال ہوا ہے. سائپرس قوم پاسبل، یہ فرینچ میں اس کو کہتے ہیں، جبکہ انگلش میں ہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کا کریں گے کہ کلوز میننگ، ایز نیئر ایز پاسبل، جو میننگ ہوں کس چیز کے میننگ، یہ سمجھنے کی بات ہے. اب میں بتاتا ہوں، آپ سب چیز کلیئر کر دوں گا. یہ فریز جو ہے کہ یہ لیگل فریز ہے، لیگل ڈاکٹرائن ہے، ایکوٹی کا ڈاکٹرائن ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس میں ریسکیو کرتے ہیں ڈیفیٹ ہونے سے، کہ ایک ڈاکومنٹ ہے، ٹرسٹ کی ہے یا ول کی ہے یا اسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو اس میں جو آبجیکٹ انٹینٹ آف دی پارٹیز ہے اس کو عدالت انٹرپریٹ کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے کہ آبجیکٹ اینڈ انٹینٹ آف دی پارٹیز کیا تھا جب یہ ڈاکومنٹ لکھی جا رہی تھی، بنائی جا رہی تھی. تو یہاں بات بائی لیٹرل ڈاکومنٹ کی ہے، جبکہ ول ایک یونی لیٹرل ڈاکومنٹ ہے، اس میں بھی انٹینٹ ہی دیکھا جائے گا کہ لکھنے والے نے کا مقصد کیا تھا. اب ٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر ٹرسٹ ایک مقصد کے لیے کوئی پراپرٹی کی گئی ہے تو اس کو ٹرسٹ کی اس پراپرٹی کو دوسرے مقاصد کے میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن انٹینٹ آف دی ڈونر کیا ہے، ٹرسٹی کیا ہے، وہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا مقصد مذہبی فلاحی کام کے لیے تھا تو مذہبی فلاحی میں استعمال کی جائے گی، اگر کوئی جنرل ویلفیئر کی بات تھی تو جنرل ویلفیئر میں استعمال کیا جائے گا. تو اس صورت میں اس ڈاکومنٹ کے اصل مقصد کو ڈیفیٹ ہونے سے بچانا ہے، اور عدالت اس کی انٹرپریٹیشن وہی کرے گی جو نیئر ٹو انٹینشن آف دی ٹیسٹیٹر یا ڈونر ہے. تو یہ ہے لیگل میکسم سائپرس، ڈاکٹرائن سائپرس. یہ ڈاکومنٹ عام ڈاکومنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو زندگی میں کورٹس میں استعمال کرتے ہیں ہم، اور یہ ول، گفٹ اور انہیریٹنس کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں، اور چیریٹیبل ٹرسٹ کے بارے میں. کورٹ بھی انہیں کی وہ انٹرپریٹیشن دے گی جو آبجیکٹو آف دی چیریٹیبل ٹرسٹ یا اس کے ڈونر یا اس کا رائٹر اس کے منشا ہو، اس سے الگ اس کو کوئی میننگ نہیں دے. ٹرسٹی، ڈونر یا اس ڈاکومنٹ کے رائٹر کے انٹینشن کو سے ڈیویٹ ہو کر کوئی اور اس کا انٹرپریٹیشن ہو جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں کچھ کیس لاز بھی آپ کو ملنے چاہیے. تو کیس لاز اس میں میں اپنی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹرائن آف سائپرس ہے جو لیگل بھی ہے، ایکویٹی کا بھی ہے، اور جنرلی ایک لیگل تھیوری بھی ہے
اور لیگل فریز بھی ہے اور ایک جگہ کا نام بھی ہے. تو اس حساب سے نہیں بلکہ یہ انٹرپریٹیشن آف چیریٹیبل ٹرسٹ میں نے عرض کیا ہے جیسے ان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور سیکشنز بھی آپ کو بتا دی ہیں، ان کو بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور جو ججمنٹ اس میں ماسٹر پیس ججمنٹ ہے جو میں نے ریفرنس کیے ہیں، 1 2 3 ہیں سپریم کورٹ کی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، اور آل انڈیا رپورٹر کی بھی، AIR کی بھی ہیں. اس میں سیٹلڈ لا ہے کہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے بارے میں ڈاکومنٹ ہو، گفٹ ہو یا ول ہو، اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے گا کہ اس کے لکھنے والے کا جو انٹینٹ، آبجیکٹو اور جو پرپز ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کیا جائے گا. اگر وہ ڈائریکٹلی حاصل نہیں ہو رہا تو اس کے نیئر ٹو پاسبل ویسے ہی انٹینشن، ویسے ہی کام میں اس کو استعمال کیا جائے گا. اگر ریلیجیس ہے تو ریلیجیس پرپز کے لیے، اور جنرل ویلفیئر ہے تو جنرل ویلفیئر میں ہی ہوگا، اس کو دیگر استعمال میں نہیں لایا جا سکے گا. تو کوئی بات رہ گئی ہو اس کو سمجھنے میں تو کمنٹس میں پوچھیے، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. اللہ حافظ.